اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العلي العظيم صلوات جماعة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور سننے والوں کو ایام ولادت جناب فاطمہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں سیرت فاطمی کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہم انجام دیتے ہیں ان کو ہمارے لیے باعث تقویٰ بنا۔ ہماری گفتگو زاد السالک کتاب کے تحت چل رہی تھی۔ ملا فیض کاشانی کی یہ کتاب تھی اور ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا راستہ طے کرنے کا یعنی شوق ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ اللہ کی طرف تیزی سے اپنے سفر کو بڑھائیں اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا اس مقصد میں اپنی جان، اپنے نفس، اپنے روح، تمام چیزوں کو وقف کریں، ان کے لیے آئمہ علیہ السلام کی طرف سے کچھ روایات موجود ہیں۔ خود خدا بند کریم نے قرآن مجید کے اندر کافی ہدایت دی ہیں۔ ان تمام کے خلاصے کو علماء نے جمع کر کے کچھ نکات کی صورت میں پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک کتاب زاد السالک کے نام سے ملا فیض کاشانی کی ہے، جس میں انہوں نے 25 نکات بیان کیے ہیں، جس پہ کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ 5 نکات جو ہیں ہم بیان کر چکے تھے کہ جس میں ہم نے نماز جمعہ، عیدین، نماز آیات، ان کے اہتمام اور ان کی محافظت کے بارے میں بیان کیا، پھر نوافل نماز کے بارے میں اور نوافل اس کے ہیں روزے کے مستحبات، خود روزے کے بارے میں یہ چیزیں ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد ہم نے واجب زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ کے سامنے تقریباً گفتگو کمپلیٹ کر لی تھی اور انفاق کے موضوع پہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی۔ وہ جرائز آپ کے سامنے بیان کیے تھے، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس لیے میں نے بھی اس کو اپنے 2 خطبوں میں پھیلا دیا۔ کچھ ہم نے جو ہے وہ انفاق کے بارے میں پچھلی دفعہ بیان کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد ہے کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من نفع عیال اللہ وادخل علی اہل بیت سرورا۔ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ امام صادق نے اس روایت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے یا اللہ کا عیال ہے، بس اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے جو اس کے کنبے کو، جو اس کے عیال کو نفع پہنچائے اور کسی گھرانے میں خوشی داخل کرے۔ جو نقطہ جناب فیض کاشانی نے نقل کیا تھا جہاں پہ انفاق کہا تھا، اس میں انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھا تھا۔ اور پچھلے بار آپ کے ذہن میں اگر گفتگو ہو تو میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ عمل کا ادا کرنا اور عمل کا قبول ہونا یہ 2 الگ مراحل ہیں۔ یعنی بہت سارے انسان اعمال کو انجام دیتے ہیں، دنیا میں بہت سارے اچھے کام انجام دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن کیا ہر اچھا کام انجام دینے والا جو کام کو انجام دے رہا ہے کیا اس کا اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بیسک جو جسے کہتے ہیں ضرورت ہے وہ اس کی انٹینشن ہے، اس کی نیت ہے کہ کس نیت سے اس کو انجام دیا جا رہا ہے، اس کا عقیدہ، اس کی تمام چیزیں کس طرح کی کہ جس کی بنیاد پر وہ عمل کو انجام دے رہا ہے۔ اسی سلسلے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو قرآن مجید نقل کی ہے، جس کی میں نے تلاوت بھی کی کہ جب رسول اکرم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا اور اس کے بعد تمام اپنے امتحان کو دینے کے بعد اس میں وہ پاس ہو گئے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد حاضر ہوئے، تو انہوں نے ایک دعا اللہ تعالیٰ سے کی اور کہا کہ اے ہمارے پروردگار تقبل منا، کہ ہم سے اس عبادت کو، ہم سے اس محنت کو اور ہم سے جو ہم نے کام کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کیونکہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے۔ تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، تو ہی سنتا ہے ہماری دعاؤں کو جو ہم اس سے کر رہے ہیں۔
اور تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ کس نیت سے ہم نے اس کی تعمیر کی ہے، لہٰذا اگر تو ان کو خالص دیکھتا ہے تو ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یعنی حضرت ابراہیم جیسے نبی اور اللہ نبی ہیں، وہ بھی اپنے کاموں کو جو وہ نیک کام اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں ان کی بھی قبولیت اللہ تعالیٰ سے وہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روایت، اس کا ذکر پتہ نہیں میں نے کیا تھا یا نہیں، لیکن دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ صدقہ دے دیں، صبح شام رات جب آپ کو موقع لگتا تھا آپ انفاق کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اتنا انفاق کرتے ہیں، بس کریں، جو آپ سے زبان میں اس نے کہا لفظ کہ آپ بس کریں، بہت آپ انفاق کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کبھی ایسا بھی ہوا کرے کہ بھائی آپ انفاق نہ کریں۔ تو مولا نے ایک جواب دیا تھا جو ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ مولا نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی انفاق میرے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مجھے اس بات کی شیورٹی حاصل ہو جائے، تو میں انفاق کرنا چھوڑوں۔ یعنی انسان کو شیورٹی حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کے لیے کیا فیصلہ صادر ہوا ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اس کا فیصلہ کسی اور کو نہیں پتہ۔ تو بعض دفعہ آپ جو منسوخ کر کے کہتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ بات قبول کر لیا، تو اللہ نے وہی کر کے بتایا اور قبول کر لی تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے قبول کر لی وہ اللہ کے نزدیک اللہ نے قبول کی ہے یا اللہ نے قبول نہیں کی۔ میرا تو اسی سلسلے میں ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے مال میں اس مال میں انفاق کرنا، یعنی جو واجب انفاق کے علاوہ ہو، واجب انفاق خمس، زکوٰۃ، فطرہ، اس طرح کی جو چیز واجب ہے گردن پہ انسان کے، اس میں انسان کو انفاق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہم وہ پیسہ جو ہمارا نہیں ہے اس میں سے انفاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں نے بہت دیکھا ہے اس بات میں کہ ایک صاحب آتے ہیں مولانا کے پاس اور کہتے ہیں کہ مولانا یہ ہمارا خمس ہے، یہ آپ کو دے دیں، اس کی رسید دے دیں۔ مولانا نے رسید دے دی، پیچھے سے وہ 4 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں کہ وہ تمہیں سلائی مشین کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے گھر میں راشن کی ضرورت ہے، ابھی میں نے مولانا کو پیسے نہیں جا کے دے دو۔ اب وہ مولانا کے پاس جاتے ہیں، مولانا کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو کتنا جھوٹا آدمی ہے، ابھی میں نے اس کو پیسے نہیں کہہ رہے پیسے نہیں ہیں، میں نے ابھی نہیں ہے ان کو پیسے۔ اصل میں خمس جو ہے وہ مصرف کے لحاظ سے بہت ہی جس کے محدود اپنے وہ رکھتا ہے، اس کو ہر جگہ پہ خرچ نہیں کیا سکتا۔ اور دوسرے کے سہم امام جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کو حق نہیں ہوتا اس مولانا کو بھی کہ وہ اس کو خرچ کر سکے، مگر یہ کہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی پرمیشن ہو، اس میں سے کچھ پرسنٹ کی اجازت ہوتی ہے اس کے پاس، اس کو وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ اپنا خمس دیں تو آپ اس بات کی شیورٹی حاصل کریں کہ وہ خمس آپ کا پہنچ گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو رسیدیں دی جاتی ہیں وہ اس بات کی شیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ خمس مرجع کے دفتر میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ بہرحال اس میں آپ لوگ تمام مسائل کو جانتے ہیں، خود توجہ انشاءاللہ کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت، کیونکہ وقت مختصر ہے، ہم نے دیر میں شروع کیا تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی اس گفتگو کو، آج انفاق والی گفتگو کو، اور ایک اور جو نقطہ ہے 25 نکات میں سے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تو اسی سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ صدقہ دیا کیسے جائے، صدقہ جو ہے وہ کیسے دیا جائے۔ تو اس میں قرآن مجید میں جو ارشاد ہوا ہے اس میں کہا ہے کہ دن میں، رات میں، چھپ کر، اعلانیہ اور سرن، تم ہر طریقے سے صدقہ دو۔ امام صادق سے کسی نے سوال کیا کون سا صدقہ بہتر ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ صدقہ السر تطفی غضب رب، کہتے ہیں کہ جو صدقہ پوشیدہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے غضب کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی ویسے تو صدقہ سارا قبول ہو ہی جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اللہ کے غضب کو کم کرنے میں جو صدقہ کارآمد ہوتا ہے اور جو فائدہ مند ہوتا ہے وہ کیا ہے، جو صدقہ چھپ کے دیا جائے۔ اسی لیے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کچھ صدقات ایسے تھے کہ جو کچھ انفاق ایسے تھے کہ جو وہ چھپ کے کیا کرتے تھے، راتوں کو لے کے جاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں کھانا راشن پہنچاتے تھے، اور اس کا تب پتہ چلا کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد کئی ائمہ کی آپ کی زندگی میں آپ نے مطالعہ کیا تو آپ کو اس قسم کے واقعات مل جاتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا۔ تو کچھ صدقات وہ پوشیدہ کرتے تھے اور کچھ صدقات اعلانیہ کرتے تھے، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ واقعہ کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں جو ہے وہ صدقہ کیا تھا، انفاق کیا تھا، اور کچھ جو ہے وہ لوگوں کے مانگنے پر، طلب کرنے پر لوگوں کو کیا کرتے تھے، ہر طریقے سے انفاق کیا کرتے تھے۔ انفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بیان کیے ہیں، وہ قوانین کیا ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہتا ہے کہ اور جب وہ خرچ کرتے ہیں، مومنین کی نشانی بیان کی ہے انفاق، ایسا نہیں کہ آپ سارا مال اپنے خرچ کر دیا، ٹھیک ہے، مومنین کی نشانی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ اتنا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان حد اعتدال پر ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کچھ امام سے سوال کیا، امام نے اس کو کچھ امداد کے طور پہ دے دیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 3 یا 4 لوگوں کو امام نے دے دیا، جب چوتھا یا 5واں شخص آیا تو امام نے اس کو دعا دے دی، اس کو کچھ نہیں دیا۔ تو جو لوگ امام کے پاس بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ مولا اس کو بھی دے دیتے، اب تو رات ہو رہی ہے، اب آپ جانے والے، اس کو بھی دے دیتے تو بیچارے کا جو ہے وہ کام ہو جاتا۔ تو امام نے کہا کہ اب جو میرے پاس بچا ہے وہ میرے اپنے عیال کے لیے ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ
کہ انسان ایسا نہ ہو کہ سارا مال ہی اپنا سب کو دے دے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے، گھر والوں کے لیے بھی چھوڑے حد اعتدال کے مطابق، اور جو اس کے پاس مال ہے اس میں سے اس کو لوگوں پہ خرچ کرے، اور اپنے مال میں سے خرچ کرے، مال امام میں سے خرچ نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خمس ہے، آپ اس فلاں جگہ پہ خرچ کر لیں، وہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، جو بھی عالم ہے یا جو بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ خود خرچ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے پاس اس خاص جگہ پہ خرچ کرنے کی پرمیشن ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے کو۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص، ایک لڑکا، ایک جوان پیغمبر کے پاس آیا، اسی آیت کے ذیل میں تفاصیر میں ان واقعات کو بیان کیا کہ اس کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے پیغمبر میری والدہ نے درخواست دی ہے کہ اگر آپ تبرک کے طور پہ اپنی قبا یہ جو لباس کے اوپر پہنی جاتی ہے قبا ہوتی ہے، اور عرب میں یہ رواج تھا، یعنی ان کے یہاں یہ لباس کا حصہ سمجھی جاتی تھی، یعنی عام جو نارمل جو لباس ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالتے تھے جس کو قبا کہتے تھے، وہ اگر نہ ہو تو انسان باہر نہیں نکلتا تھا۔ اسی طرح خواتین کے حجاب کے بارے میں بھی ہے، ایک پورا حجاب وہ خواتین کرتی تھی، یہ صاحب کہتے تھے مخنا، اور ایک پورا لباس ان کا ہوتا تھا، لیکن جو شرفا کی خاندان کی خواتین ہوتی تھیں وہ اپنے اوپر ایک ایکسٹرا چادر ڈالا کرتی تھی، اس کے بغیر وہ باہر نہیں نکلتی تھی، کیونکہ وہ بے پردگی شمار ہوتی تھی۔ بے پردگی یعنی معاشرے کے لحاظ سے بے پردگی شمار ہوتی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبا دے دی، اب اس نے مانگا تھا، اس کی ماں نے اس سے درخواست کی تھی، اب وہ کہتے ہیں بیٹا جو ہے ماں کے سامنے شرمندہ ہوگا اور میں کس طرح اس کو منع کر سکتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرما حضوری میں یعنی اس کی بات کے اوپر اپنی قبا دے دی۔ پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو اب وہ قبا کے بغیر نکلنا ایک مایوب سی بات سمجھا جاتی تھی، تو اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں نہیں پہنچے تو جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اکرم سے کہا کہ اس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ آپ اتنا بھی یعنی نہ دیں کہ اپنے آپ کو بالکل خالی کر دیں، اور نہ اتنے اس سے کام لیں، یعنی کم دینے سے اتنا کم دیں کہ آپ اپنے ہاتھوں گردن سے باندھ لیں۔ گردن سے باندھنا محاورہ ہے کہ یعنی اپنے ہاتھوں گردن سے باندھ لیں، جیب سے کچھ نہیں نکالیں، یعنی نہ کنجوسی کریں اور نہ بہت زیادہ۔ اس میں لفظ اسراف اللہ نے استعمال کیا، اسراف کہتے ہیں ہر چیز میں زیادتی، خرچ میں نہ زیادتی کریں انفاق میں، اور نہ بہت زیادہ بخالت سے کام لیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اعتدال کے اندر خرچ کو جو ہے وہ اسلام نے روا رکھا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ایک سوال کیا کہ تم میں سے السلام علیکم، تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وارثوں کا مال استعمال کرے؟ یعنی وارث کون ہوتا ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد جو ہے جو اس کے میراث میں حصے دار ہوتے ہیں ان کو وارث کہتے ہیں، اولاد ہو گئی، بیوی ہو گئی، ماں باپ ہو گئے۔ تو رسول اکرم نے سوال کیا اصحاب سے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو چاہتا ہے کہ جس کو اپنے ورثہ کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ تو تمام صحابہ نے جواب دیا کہ یہ رسول اکرم کس کو اپنے وارث کا مال پسند ہوتا ہے؟ سب کو اپنا مال پسند ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مولا علی نے نہج البلاغہ میں بھی اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، اسی کے شرح میں ابن ابی حدید نے اس کو نقل کیا ہے اس واقعے کو، کہتے ہیں کہ انسان کا اصل مال، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ انسان کا اصل مال وہ ہے جو وہ آخرت کے لیے آگے بھیج دیتا ہے، اور وارث کا مال وہ ہے جو اپنے مال کو چھوڑ جاتا ہے، یعنی جو مال وہ خرچ کر دیتا ہے وہ اس کا اپنا ہوتا ہے، جو مال اس نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے وہ اصل میں اس کا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی اور اس کو صدقہ اور خیرات میں یہ کہا کہ اس کو تقسیم کر دو، بآخر میں اس کے ایک چھوٹا سا پیس گردن یا گلا جو بھی اس کا بچ گیا، تو جب وہ آیا تو جو زوجہ جن کے گھر میں رسول اکرم اس دن تھے تو کہنے لگی لے سارا تو چلا گیا، لوگوں کے پاس ہمارے لیے کیا بچا؟ تو ہمارے پاس تو کوئی بچا ہی نہیں۔ تو رسول اکرم نے ان سے فرمایا کہ وہ جو چلا گیا وہی ہمارا حصہ ہے، وہی ہمارے لیے بچا ہے، یہ جو ہمارا حصہ ہے یہ ہمارے لیے، یہ تو کھا پی کے ختم ہو جائے گا، یہ تو کھا پی کے ختم ہو جائے گا، اصل حصہ وہ ہے جو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت کی تھی اس میں کہا تھا کہ اے حسن اپنا وہ بوجھ جس کی تمہیں قیامت میں بہت زیادہ ضرورت ہوگی وہ ایسے ضرورت مند لوگوں کے کانوں پہ لاد دو کہ جب تمہیں اس کی اشد ضرورت ہو تو یہ بوجھ وہ تمہارے لیے وہاں پر پہنچا دیں۔ تو لہٰذا یہ چیز کہ جو انسان اپنے آپ کو راہی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں سیر و سلوک کا، وہ انفاق کو اپنے جیسے کہتے ہیں کہ زندگی کا روٹین بنائے، یعنی عام حصوں میں وہ اپنے لیے لکھے کہ وہ زندگی کی روٹین میں کس طرح سے اپنے خرچے کے اندر سے روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتے کی بنیاد پہ یا مہینے کی بنیاد پہ واجب صحیح انفاق کے علاوہ وہ انفاق کرے۔ اس کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ انفاق کس کس کو کیا جائے، یعنی اس کے درجہ بندی، انفاق میں بھی درجے ہوں گے نا کہ میں آپ کو انفاق کروں گا، ان کو انفاق کروں گا، ان کو انفاق کروں گا، وہ جو باہر کھڑا ہے اس کو انفاق کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیٹیگری بتا دی ہے کہ پہلے مرحلے میں کس کو کرو، دوسرے مرحلے پہ کس کو کرو، اگر بچے تو اس کے بعد تیسرے کو کرو، اور پھر بچے تو اس کے بعد اور دوسروں کو کرو۔ اللہ تعالیٰ سوال کیا گیا قرآن مجید میں، اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، رسول سے سوال کیا کیا یسألونک ماذا ينفقون،
ٹھیک ہے. وہ سوال کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم ابھی تفسیر جب پڑھ رہے تھے آیت نمبر 215 کے اندر اس کو ہم تفصیل سے پڑھا تھا کہ لوگوں نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم انفاق کیسے کریں, ٹھیک ہے, کیسے خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر, جو بھی تمہارے پاس خیر ہے, خیر یعنی نیک مال ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے, حرام کا نہ ہو, جو تمہارے پاس نیک مال ہے اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے, فلل والدین, پہلا حق والدین کا ہے. یعنی بیوی بچوں سب سے پہلے کس کا حق ہے, والدین کا. یعنی اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے موجود ہیں, تمہارے ماں باپ بوڑھے نہ بھی ہوں, جوان موجود ہیں اور تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں پیسہ آ گیا, تو یہ نہیں دیکھو گے کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو میں ان پہ خرچ نہ کروں. تمہارے لیے واجب ہے کہ ان کی ضرورت ان سے معلوم کرو. اگر ضرورت ہے تو دے دو, اگر نہیں ہے تو تھوڑا بہت کسی بھی طریقے سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی حصہ اپنی زندگی میں رکھو, چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو. وہ حصہ ضروری نہیں کہ پیسے سے ہی ہو, وہ حصہ آپ کی محبت سے بھی ہو سکتا ہے. دیکھنا پڑتا ہے ان کی ضرورت اس وقت کس چیز کی. ہو سکتا ہے ماں باپ بہت پیسے والے ہوں لیکن اس وقت ان کو تمہاری محبت کی ضرورت ہو. آپ نے بڑے بڑے ماں باپ ایسے دیکھے ہوں گے کہ بڑے پیسے والے ہیں, بڑے بنگلے میں رہتے ہیں, لیکن اولاد جو ہے پورا سال ان کو پوچھتی نہیں ہے. عید والے دن یا کسی ایک اوکیجن پہ فون کر کے ان سے بات کر لیتی ہے. تو ان کے لیے انفاق کیا ہے, ہر چیز جو خیر ہے, ہر چیز جو نیکی ہے, ہر چیز جس کی ان کو ضرورت ہے وہ اپنی زندگی سے ان کے لیے دے رہا ہے. پھر دوسری چیز بیان کی والاقربین, اس کے بعد تمہارے رشتہ دار آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیا, اپنی اولاد آ جاتی ہے, اپنے جو ہے وہ بچے آ جاتے ہیں, بیوی آ جاتی ہے, اس میں رشتہ دار آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد باری آتی ہے یتامہ والمساکین, پھر چوتھے نمبر پہ یتیم اور مسکین آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وابن السبیل, وہ مسافر آتے ہیں جو اپنے ملکوں میں تو پیسے والے ہوتے ہیں لیکن جب باہر جاتے ہیں تو ان کے بعد بیچارے کسی پرابلم کی وجہ سے پیسہ نہیں ہوتا, وہ پھنس جاتے ہیں, تو وہاں کہتے ہیں وابن السبیل, ان کی تم جو ہے وہ کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, تم جو بھی کام کرتے ہو, جو بھی عمل کرتے ہو, جو بھی انفاق کرتے ہو, جتنا بھی تم اللہ کے نیک مال میں سے نکال کے کسی کو دیتے ہو, تم پریشان نہ ہو, وہ میں دیکھنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فإن اللہ بہ علیم, اللہ ہی اس کے بارے میں, بے شک جو ہے اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے, اس کو علم ہے کہ وہ چھپا ہوا دانا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے, کہ وہ مٹی میں کہاں دفن کیا گیا, لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتا ہے تو وہی دانا اگتا ہے, اسی میں بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں برکت دیتا ہے. اور اس کی مثال ہی, صدقے کی مثال ہی اسی گندم کی بالی سے دی گئی کہ جب انسان کوئی صدقہ دیتا ہے یا انفاق کرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک دانہ بویا اور اس سے 70 بالیاں نکلی, ہر 100 بالیاں نکلی, ہر بالی کے اندر جو ہے وہ 100 دانے ہیں, یعنی ہزار کے قریب اس کے جو ریشو نکالتے ہیں کہ ایک دانے کا ثواب کتنا ہے, اتنا کہ ایک دانے سے نکلنے والی گندم کا ثواب ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. انفاق کا موضوع ایسا ہے کہ تقریباً قرآن مجید کے اندر اس کو بہت ہی زیادہ مقامات پہ اکٹھا بیان کیا گیا. سورہ بقرہ کی اگر آپ آخری 15 آیات اٹھا کے دیکھیں تو ساری کی ساری انفاق سے متعلق ہے. 15 کی 15 آیتیں انفاق سے متعلق ہیں. بتایا گیا اس میں کہ انفاق کیسے کرو, اس میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو, اس میں کہ شیطان تمہیں آ کے ڈرائے گا کہ تم اگر انفاق کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے, تو اس کے ڈراوے میں نہ ہو. اس کے بعد کہا کہ جب تم انفاق کرتے ہو تو کسی پہ منت گزاری نہ کرو, یعنی منت گزاری انسان کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں ڈالر صدقہ کیا لیکن منت گزاری کر کے کسی جگہ وہ سامان مل گیا, کہا کہ یاد نہیں ہے جب تم فقیر تھے یا تم غریب تھے یا تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا تو میں نے تمہاری مدد کی تھی. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے انفاق کو من و اذا, من کہتے ہیں منت گزاری اور اذا اذیت دینے سے جو ہے وہ باطل نہ کرو, یعنی وہ انفاق سارا باطل ہو جاتا ہے, گویا کہ جیسے انفاق کیا ہی نہیں, بلکہ بعض دفعہ وہ انسان کے گناہ کا باعث ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کو شرمندگی یا گناہ اس کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزیں اس میں بیان کیا, ابھی اس کا وقت نہیں ہے موضوع کے اندر. انفاق کے موضوع میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, لہٰذا ہم اس کو چھوڑ کے ہم اگلے اس نقطے کی طرف آتے ہیں جو ملا فیض کاشانی نے زاد السلوک کے اندر ارشاد فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 5ویں چیز ہے محافظت بر حجت الاسلام. حجت الاسلام سے مراد مولانا نہیں ہے, اصل میں حجت الاسلام ہے, ٹھیک ہے, یعنی حج اسلام کا وہ حج جو آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ انسان کہ جس کے اوپر حج واجب ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے. یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے حج کی استطاعت دے دی, اس کے لیے راستہ استطاعت کا کھول دیا, تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کو ادا کرے. اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں رہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے, یہ حج جو تم انجام دے رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی حساب میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہو رہا کہ تمہارے حج کرنے سے, بلکہ وہ تمہارا فائدہ ہے. اسی لیے حج کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی انسان پہ حج واجب ہو فوری طور پہ اس حج کو ادا کرے. اور حج کے وجوب کے لیے ہمارے پاکستان ہندوستان میں بہت الگ الگ قسم کی باتیں مشہور ہیں کہ بیٹی ہے تو حج نہیں ہو سکتا, میرے پاس قرضہ ہے تو حج نہیں ہو سکتا, اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. تو وہ جو 4 چیزیں جس کی وجہ سے حج
کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے، وہ 4 چیزیں روایات میں بیان کی گئی ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ مالی طور پہ وہ استطاعت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی پیسہ اتنا ہو کہ جب وہ حج پر جائے تو حج پہ جاتے ہوئے جو اس کے گھر والے پیچھے ہیں ان کے خرچے کا اس کے پاس پیسہ ہو، اور آنے کے بعد وہ اتنے اس میں نہ چلے جائے، ڈر میں نہ چلے جائے کہ وہ اس کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. یعنی اتنا پیسہ ہو کہ اپنی زندگی کو دوبارہ سے وہاں اسی جگہ سے جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے وہاں سے شروع کر سکے، ٹھیک ہے. اتنا پیسہ اس کے پاس ہو، کوئی اس کے پاس ایسا قرض نہ ہو کہ جو اس کو فوری ادا کرنا ہو، تو اس کے اوپر حج کی مالی استطاعت جو ہے وہ آ جاتی ہے. دوسری چیز ہے استطاعت بدنی، یعنی اس کا بدن، اس کے بیماریاں نہ ہوں، اس کو اس طرح کی کوئی ایسی پرابلم نہ ہو کہ وہ حج پہ جا نہ سکے. مطلب بعض لوگوں کو معذوری کی وجہ سے چلنا پرابلم ہے، یا بعض لوگ ایسا کوئی مرض ان کو لاحق ہو جاتا ہے اس طرح کی بیماری کہ وہ لوگوں کے درمیان میں نہیں آ سکتے. تو اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ کے اوپر حج کی استطاعت کا ایک مورد ثابت ہوتا ہے. اس لیے استطاعت بدنی کے ساتھ استطاعت مالی کے ساتھ استطاعت بدنی بھی ضروری ہے. اس کے بعد ہے استطاعت امنیتی، کہ مثال کے طور پہ ابھی پچھلے 2-4 سال پہلے جب کورونا آیا تھا تو ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس پیسے بھی تھے، لوگوں کے پاس استطاعت بدنی بھی تھی، لیکن حالات ایسے تھے کہ راستے میں امنیت نہیں تھی، یا ابھی جنگ جب ہو رہی تھی تو راستے میں جانا امنیت نہیں تھا. تو امنیت کا ہونا بھی جو ہے وہ استطاعت کے اندر شامل ہوتا ہے. اس کے بعد آخری چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے استطاعت زمانی. وہ آج کل کے دور میں ہمیں زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس آج ذی الحجہ کے مہینے سے 1 مہینے پہلے پیسہ آ گیا، اتنا آ گیا کہ میں جاؤں واپس آؤں اس کے باوجود میرے پاس پیسہ ہے. تو یہ حج سے 3 مہینے کے جو پہلے ہوتے ہیں نا، 3 مہینے پہلے کا جو سیزن ہوتا ہے وہ اصل میں استطاعت کا وہ پیریڈ ہوتا ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں وہ ذرا بڑھ گیا. اگر آپ کے پاس 1 مہینے پہلے پیسے آ گئے، آپ حج پہ جانا چاہتے ہو، آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ حج کے لیے رجسٹریشن جو ہے وہ کئی مہینوں پہلے ہو جاتی ہے. اب نہ آپ کو قافلہ ملے گا، نہ آپ کو ویزا آئے گا، نہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگی. تو اس وجہ سے استطاعت زمانی بھی ضروری ہے. تو علماء نے احادیث سے اور قرآن سے مطلب مطالب کو اخذ کر کے کہا کہ یہ 4 استطاعت یا 5 استطاعتیں آپ کے اوپر ہونی ضروری ہیں. تو ہمارا ملا فوزی کشانی فرماتے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اس راہ کا مسافر کہتا ہے، زاد و سلوک اور اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کے راستے اور عرفانی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کہ جلدی سے تیز اللہ کے راستے میں پہنچ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حج کی محافظت کرے. یہ نہیں کہا کہ حج ادا کرے، حج تو ادا کر لیا اس نے، محافظت کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب کوئی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرے گھر میں کوئی آتا ہے میرا مہمان تو میں اس کے خلوص نیت کے کو دیکھتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. جب کوئی انسان حج پہ جاتا ہے تو وہ ایسے پاک ہو کے وہاں سے آتا ہے کہ جیسے کہ گویا اپنی ماں کے پیٹ سے وہ دوبارہ متولد ہوا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ حج کے بعد انسان اپنے آپ کی حفاظت کرے کہ جو وہ اپنی وہاں پہ اوور ہالنگ کر کے آیا، اپنی پاکیزگی کے جو اللہ سے سرٹیفکیٹ لے کے آیا، وہ سرٹیفکیٹ اس کے آئندہ سالوں میں بھی باقی رہے. اس لیے یہاں پہ لفظ انہوں نے استعمال کیا محافظت بر حجت الاسلام، یعنی اس حج کی محافظت کرنا جو وہ کر کے آیا ہے. تمام نمازوں کے بارے میں اسی طرح سے آیا ہے. اور آخری چیز جو آج کے لیے میں نے رکھی ہے وہ ہے زیارت قبور مقدسہ پیغمبر و ائمہ معصومین علیہ السلام. یہ ایک واجب چیز بیان کرتے ہیں اور پھر ایک مستحب. آپ نے ابھی تک ان کی ترتیب اگر آپ نے دیکھی ہو کہ ایک واجب بیان کرتے ہیں پھر ایک مستحب بیان کرتے ہیں. ایک حج واجب تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو چیز 9ویں نمبر پہ بتائی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی زیارت، قبر کی زیارت اور ائمہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ واجب ہے. واجب تو نہیں کہا کہ اتنی، یعنی جو شخص اس راہ کا مسافر اس کے لیے تو واجب ہے. یہ کہتے ہیں کہ زیارت حسین علیہ السلام فرض است، فرض اخلاقی ہے، فرض سلوکی ہے، نہ کہ فرض واجب جسے آپ فرض کہتے ہیں اللہ کی طرف سے واجب. کہتے ہیں کہ ہر مومن پر فرض ہے کہ ترک کنت حقی از خدا و رسول ترک کرنے باشد. کہتے ہیں کہ اگر ترک کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ اور رسول کا کوئی حق ترک کر دیا. اور کہتے ہیں کہ ہر امامی راہ اہدی است بر گردن اولیاء، ہر امام کا جو ہے وہ اپنے ماننے والوں پر جن پر ان کی ولایت صادق ہوتی ہے ان کی گردنوں پہ کچھ حق ہے. اور ان حقوں میں سے ایک حق یہ ہے کہ وفا بے عہد، اپنے عہد کو وفا کرنے کے لیے ان کی قبروں کی وہ زیارت کے لیے جائے. اور پھر وہ زیارت کے بارے میں کئی روایات ہیں جس کا بھی وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس راستے کے مسافر تو نہیں ہیں لیکن اس راستے کے مسافر بننا چاہتے ہیں. اے اللہ اس راستے پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ راستہ جو تیری طرف جاتا ہے اس کو تیزی سے طے کرنے کی توفیقات ہمیں عنایت فرما. اے اللہ جو واسطہ ہے محمد علیہ محمد ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا وہ گناہ جو ہم سے غلطی سے سرزد ہو گئے ان تمام گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے پاک فرما. اے اللہ ان کو جبران کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا
ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأكيدين الأكيدين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ہمارے کام کو اس بات کا باعث بنا کہ وہ ہمارے تقوی میں اضافے کا سبب بنے. آج کل کی مناسبت سے دوسرے خطبے میں تاکید ہے کہ آپ جو مناسبت ہو اس حساب سے بیان کریں. جو 20 جمادی ثانی کا دن ہے اس کو روز مادر یا مدرس ڈے کے عنوان سے علماء نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کریں. ویسے تو ہر دن ہی ماں کا دن ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی چیز کی, اور آج کل کے بدلتے ہوئے حالات اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اور اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے دنوں کو اگر سال میں ایک دفعہ ان کی یاد دہانی کے لیے منایا جائے تو بہت اچھا ہے. اور اس میں سے ایک جو سبب ہے اس کے بیان کرنے کا کہ والد اور والدہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی ہستی بنایا ہے کہ جو اس کا صاحبان ہوتے ہیں, لیکن ان کے حق اور ان کے بارے میں جو ثواب اور ان کے رتبے جو بیان کیے گئے ہیں ان کو اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو خود قرآن مجید نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہمیں واضح طور پہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ والدین میں سے اطاعت اور رتبے اور اس کے لحاظ سے جو رتبہ بلند ہے وہ ماں کا رتبہ بلند ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا, کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا. اب یہاں پہ دونوں والدین کا حکم دے کے اللہ تعالیٰ آگے پھر والدہ کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ والدہ کا درجہ کیوں زیادہ ہے. کہتے ہیں والدہ کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ اس نے 30 مہینے تمہاری خدمت کی, 30 مہینے میں دودھ پلانے کی اور حمل دونوں کی مدت جو ہے وہ پریگنینسی کی اور اس کو دودھ پلانے کی جو فیڈنگ کی مدت ہے ان دونوں کو اس نے شامل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے کسی نے سوال کیا کہ رتبے کے لحاظ سے کون بلند ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدہ کا درجہ بلند ہے. اسی موقع پہ ایک ساتھ نے سوال کیا, مسلمان ہو گیا تھا, کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں. تو رسول اکرم نے خیر سب کے جانے کے بعد اس سے جو ہے پوچھا کیا سوال کرنا چاہتا ہوں, تو رونے لگا. تو کہتا ہے کہ یہ میں ماں کی اہمیت کے حساب سے اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو رسول اکرم نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, کیا میرا جو گناہ جو میں نے کیے ہیں وہ جبران ہو سکتے ہیں؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ اللہ بہت کریم ہے, اللہ بہت بڑا ہے, تو وہ تمام گناہوں کو اس سے جب توبہ کی جاتی ہے جلد سے تو اس کو مان لیتا ہے. کہتا نہیں میرا گناہ بہت بڑا ہے. تو خود بتانا شروع کرتا ہے, کہتا ہے کہ جہالت کے زمانے میں, یعنی وہ جو میری اسلام لانے سے پہلے کا زمانہ تھا, اس زمانے میں میں نے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے. تو رسول اکرم کی آنکھوں میں اس کی بات سن کے نا ایک آنسو سے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں 3 کو میں نے درگور کر دیا. جب میری 4تھی بیٹی ہوئی تو میری
بیوی نے جو ہے بہت گریا اور زاری کیا اور میرے پیروں میں گر گئی کہ اس بیٹی کو جو ہے وہ نہ دفنانا. کہتے ہیں میں نے بیوی کی باتوں میں آ کے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ لیا. ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹی 2 یا 2.5 سال کی ہو گئی تھی, اتنی قابل ہو گئی تھی, وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی, تو ایک انسیت گھر میں ہو گئی تھی. لیکن مجھے اس معاشرے کے اس تانے کا جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رہتا تھا کہ کہتے تھے کہ اس کے گھر بیٹی ہے. میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا اس بیٹی کے بارے میں جب بھی پیدا ہوئی, ہم نے گھر میں ہی اس کو رکھا ہوا تھا. تو کہتے ہیں لیکن دل میں یہ تھا کہ میں نے کیوں اس کو رکھا ہوا, ایک ریگریشن تھی مجھے اس کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے موقع لگا, میری بیوی کہیں باہر گئی تھی, تو میں اس بیٹی کا جو ہے وہ صحرا میں لے گیا, اور صحرا میں جانے کے بعد میں نے ایک گڑھا کھودنا شروع کیا. تو اب یہ بیٹی سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں, وہ بھی میرے ساتھ گڑھا کھودنے میں جو ہے وہ مشغول ہو گئی. اب وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی اور اسی گڑھا کھودنے کے بعد میں نے اس بیٹی کو اس میں لٹا لیا. تو ابھی تک یہ بچی یہی سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں. کہتے ہیں میں اس پہ مٹی ڈالتا گیا اور وہ میرے ساتھ کھیلتی رہی. اور لیکن جب اس کو مٹی کا بوجھ محسوس ہوا اور جب وہ احساس ہو گیا, وہ ایک احساس انسان کے جو فطرت میں خطرہ محسوس کر کے ہوتا ہے, جب اس نے دیکھا کہ میرے اوپر بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے, تو اس نے آخری جب میری مٹی ڈالنے سے پہلے جب میں اس کے چہرے پہ مٹی ڈالنے والا تھا, تو اس نے مجھے آواز دی, یا ابتا, اے بابا. تو کہتے ہیں کہ اس نے آخر وقت میں جب وہ مصیبت میں آئی تو وہی باپ جو اس کو دفنا رہا تھا, تو اس سے طلب کی کہ میرے اوپر رحم کرو اور مجھے اپنی پناہ میں لے لو. کہتے ہیں لیکن رسول اللہ کو میں نے اس کے چہرے پر مٹی ڈال دی, اور آج تک وہ بچی میرے جو ہے وہ خیالات میں, میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے. تو کیا میں اس کا جبران کر سکتا ہوں؟ رسول خدا خیر خاموش ہو گئے اور گریہ کرتے رہے. اس کے بعد ایک دفعہ چہرے کو اٹھا کے اس سے سوال کیا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ انسان کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. اسلام لے آیا تھا لیکن اس کے دل میں ایک ریگریٹ تھی. تو رسول اللہ نے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میری والدہ کا انتقال ہو چکا. تو میں والدہ کی اہمیت کے بارے میں بیان کر رہا تھا. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا میری خالہ زندہ ہے. تو وہ رسول اللہ نے اس کو تاکید کی کہ اگر تمہاری خالہ زندہ ہے تو جاؤ ان کی خدمت کرو, شاید تمہارے دل میں وہ جو ریگریشن ہے وہ اس کا اور وہ جو تم نے کام کیا اس کا جبران ہو سکے. یعنی والدہ کو اتنا درجہ اللہ نے دیا ہے کہ اس کے نہ ہونے پر اس کی بہن کو وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیکی چاہتا ہے تو وہ اپنی خالہ کی خدمت کرے. یعنی والدہ کی خدمت کرنے سے انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے پرانے گناہوں کی معافی کا اس کو سبب بنا دیتے ہیں. کیونکہ روزے مدرس ڈے کے عنوان سے ہم اس دن کو مناتے ہیں, اور یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر, شیعہ معاشرے کے اندر رائج ہے, ان کی ولادت والے دن منایا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں, اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو ان کے لیے یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ کوئی نیا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد, ہماری اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اگر ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی اور ان کی رضاعت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد سے جو کوتاہیاں ہم سے تیرے حق میں اپنے والدین کے حق میں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کا جبران کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں ان مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر آباد میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.